معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعته ویحوطه من ورائه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Panel of chairpersons. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Abdul Qadir Patel Sahab, Chaudhry Muhammad Shahbaz Babar Sahab, Sayyid Shala Raza Sahiba, Ali Zahid Sahab, Muhammad Javed Hanif Sahab, Sher Ali Arbab Sahab. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. میں فاتحہ خوانی کرانا چاہ رہا ہوں. عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کی والدہ صاحبہ قضائے الہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں، انتقال فرما گئیں. ان کے لیے دعا. بلوچستان میں مختلف علاقوں میں جو لوگ شہید ہوئے، مردان کے ڈرون اٹیک میں جو شہید ہوئے، اس طرح باقی جس طرح جو حادثات ہوئے ہیں اس عرصے میں، ان سب کے لیے دعائے خیر. پروفیسر غفور حیدری صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفرها وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم أكرم نزلهم وبرد مضجعهم.
اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل آخرتهم خير من الأولى اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ربنا تقبل. جی میری بات ہوئی ابھی علی محمد صاحب تشریف لائے تھے. دعا میں نے کروا لی جی, میں نے مینشن کر دیا تھا. اور سلیم صاحب آپ کے علاقے کے تھے اور تھے ان کے ہمارے مجاہد صاحب کے حلقے میں ہوا ہے, تو میں ایک کویشچن آر کے بعد فوراً انشاءاللہ آپ کو دوں گا اس پہ بات کرنے کی. اور میں نے منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے, انٹیریئر منسٹر صاحب, وہ پروونشل گورنمنٹ سے بھی بات کر کے صوبے کے آئی جی صاحب سے یا چیف منسٹر صاحب سے, اور وہ بھی آ کے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی موقف اس پہ دے دیں. شکریہ جی. کویشچن آر شرمیلا صاحبہ فاروقی اشام صاحبہ. شکریہ سر. کویشچن نمبر 57. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. اسپیکر صاحب, ایک طرف تو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے ٹو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز جو ہیں کلین انرجی کے حوالے سے, اور اس کے تحت ان کا اعادہ یہ ہے کہ 2030 تک رینیویبل انرجی کو 30% تک لے کے جانا ہے. سر دوسری طرف حکومت جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے, جو کہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے رینیویبل انرجی کا, اس میں صارفین کو ڈس انسینٹیوائز کر رہی ہے بائی کٹنگ بیک آن دیئر پے بیک. سر 10 روپے سے 27 روپے سے لے کے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اس وقت ملک کے اندر 2,88,000 صارفین ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 4,124 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو. سر ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ جسٹیفائی دس ریورسل؟ ایک تو سر ڈسکریج ہو رہی ہے انویسٹمنٹ, دوسری طرف سر جو بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عوام میں. واٹ از دا کویشچن؟ کویشچن از دس کہ ایک طرف تو انسینٹیوائز کرنے کے بجائے ڈس انسینٹیوائز کریں نا سر. یہاں پر کمٹمنٹ بتا رہے ہیں, جو سوال ہے اس کے جواب دیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو contributing to our national towards green energy, لیکن دوسری طرف وہ ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ ریورسل ان انسینٹیوز؟ ٹھیک ہے جی. اپنا مصدق ملک صاحب جی. ڈاکٹر طارق فضل صاحب جواب دیجیے. سر یہ سوری, یہ رومینا آپ دیں گی جواب؟ نہیں, بٹ شی از ناٹ اے پارلیمنٹری سیکرٹری. جی ملک صاحب تھوڑی دیر تک آتے ہیں, آپ اگلا کویشچن لے لیں. جی اگلا کویشچن سر کائنڈلی اگر لے لیں. مصدق صاحب تھوڑی دیر تک پہنچ جاتے ہیں. نہیں, یہ نہیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ نے ٹائم دیکھا ہے 5 بجے شروع ہوا تھا 5:30. اٹ از کلیکٹیو رسپانسبلٹی. یو آر دا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر. اف ہی از ناٹ ہیئر یو شوڈ ہیو بین ہیئر. وائی ڈڈ یو ناٹ آسک ہم ٹو کم اوور سر ٹو ہیو دیم پریزنٹ ہیئر؟ اٹس یور رسپانسبلٹی. اب آپ جواب دیجیے اس کا. سر میرا دس از خیال ہے ویری انفارچونیٹ. نہیں سر, میرے پاس کوئی تقریباً 17-18 سوال ہیں. مجھے انہوں نے ریکویسٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. 5 منٹ دیتا ہوں. گیٹ دا منسٹر ہیئر. رائٹ سر. اینڈ آئی جسٹ گیو یو 5 منٹس. اس کویشچن کو ہم ڈیفر کر رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن سید رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کویشچن نمبر 58. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. سر یہ اس میں جواب دے رہے ہیں کہ ویسے بھی نیشنل اسمبلی میں کسی بھی کویشچن کا آنسر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہاں پر میں کراچی شہر میں بلوچستان اور پختونخوا کی تو بات نہیں کر رہا. کراچی شہر میں بہت سے علاقے ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پر ذہنی مریض بن جاتے ہیں اس نیٹ کو استعمال کرنے کے چکر میں. نہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. جو بزنس آئے اس کے اوپر وہ متاثر ہو رہے ہیں, ایجوکیشن متاثر ہو رہی ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں پڑھا لکھا یا قانونی یا جو بیوروکریسی کا جواب ہے وہ نہ دیں. میری کلیگ ایسا آنسر دے گی کیونکہ عوام کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے, تاکہ عوام خوش ہو, نہ کہ یہ پڑھی لکھی ان کتابوں والی جواب سے بہتر آنسر آ جائے. تو
جی منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی. تھینک یو آنریبل اسپیکر. ممبر نے جو سر سوال کیا ہے وہ سوال تو تھا اراؤنڈ اسپیکٹرم آکشن, تو اسی پہ آپ جواب چاہ رہے ہیں یا کراچی کی سروسز پہ چاہ رہے ہیں؟ جی رفیع اللہ صاحب, رفیع اللہ صاحب کا مائک. بہت شکریہ. جی بالکل, وہ نیلامی کب تک ہوگی, لیکن میں بولوں اگر وہ نیلام ہو بھی جائے, حال یہی ہے تو پھر نہ ہی ہو. اگر ہونی ہے تو اگر اس حال سے ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر ہونی چاہیے. کوشچن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب نیلامی ہوگی, اور اگر ہونے کے بعد بھی یہی حال ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے شہزاد صاحبہ, تھینک یو ٹیلی کام کا حال بہت برا ہے, ٹیلی کام کا حال بہت برا ہے, نیٹ کا حال بہت برا ہے. تھنگز آر گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. اس کو پلیز لک ان ٹو اٹ, بیکاز یہ کانسٹنٹ سوال آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا اگر آپ ان لوگوں کو پل اپ نہیں کریں گے, ان کو ٹھیک نہیں کریں گے. جی تھینک یو فار یور انپٹ اینڈ آلسو آنریبل ممبر کا جو سوال ہے. سر سوال پہلے میں اسپیکٹرم آکشن کی جواب دے دیتی ہوں, پھر انٹرنیٹ سروسز پہ دے دیتے ہیں. اسپیکٹرم آکشن سر سوال آنریبل ممبر کا بہت اچھا تھا, اور یہ پرائمری کویشچن ہے کہ جب ہم نے اسپیکٹرم آکشن کرنی ہے تو کیا ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے یا ہم نے اس کو ایز اے ریونیو آپشن دیکھنا ہے. تو ہمارا جو ایک ایز منسٹری آف آئی ٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں اس کو ایز اے گروتھ میجر دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کس طرح ہم انٹرنیٹ کی سروسز کو نہ صرف ایکسیسیبل بلکہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پی ٹی اے نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نیرا کے نام سے ہیں جو کہ مختلف اکانومیز میں اسپیکٹرم کی کنسلٹنسی کر چکے ہیں. ان کی گزارشات ہمارے پاس بس فائنل ہو رہی ہیں, مگر کوشش یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں جس میں اسپیکٹرم آکشن میں اسپیکٹرم کی پرائس منیمل رکھ کے, تاکہ جو بڈرز ہیں ان کے پاس انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کے لیے کشن جو ہے وہ رہے. اس کے لیے سر ملٹیپل کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل اس وقت ہم نے ملٹی بینڈ اسپیکٹرم آفر کیا ہے, جس کے ذریعے ہماری جو سروسز ہیں ساری وہ جو یہ ہے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے 576 میگا ہرٹز کا ملٹی بینڈ اسپیکٹرم اس دفعہ آفر ہو رہا ہے, جو کہ 200% سے بھی زیادہ ہے ایگزسٹنگ اسپیکٹرم کے. تو ہمیں امید ہے کہ جو آنریبل ممبر کا بھی سوال ہے کہ اس اسپیکٹرم آکشن سے جو اسپیکٹرم کنجیشن ہے جو آپ نے بھی بات پوائنٹ آؤٹ کی وہ بہتر ہوگی. سر میں نے پچھلے سیشن میں بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان میں پچھلے ایک سال میں 25% انٹرنیٹ یوزیج بڑھی ہے, اور انفارچونیٹلی انویسٹمنٹ ان ٹیلی کام انفراسٹرکچر اور اسپیکٹرم آکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. تو ہمیں امید ہے کہ اس اسپیکٹرم آکشن سے اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے انویسٹمنٹ سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تھینک یو. جی سپلیمنٹری امین الحق صاحب. بہت شکریہ جناب والا. سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات سن کر اچھی لگ رہی ہے کہ 276 اویلیبلٹی ہے میگا ہرٹز کی. اب الحمدللہ 567 میگا ہرٹز اویلیبل ہے, اور یہ الحمدللہ 700 1800 2100 2800 تمام چیزوں میں اویلیبلٹی موجود ہے. جناب والا ساتھ ساتھ سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان میں لگ بھگ 19 کروڑ 34 لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ الحمدللہ نیٹ استعمال کر رہے ہیں. اگین اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو یو فون اور ٹیلی نور کا جو مرجر ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز موجود ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا بریف ہمیں بتا دیں. جی منسٹر فار آئی ٹی. تھینک یو فار دا کویشچن آنریبل ممبر کا جو ہے. سر مرجر جو ہے اس کی تمام ڈاکیومنٹیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہے, مگر جو فائنل اس کی بٹوین پرائیویٹائزیشن اینڈ سی سی پی جو فائنل ڈاکیومنٹیشن پی ٹی اے تک پہنچنی ہے ٹو اپروو دا مرجر, اونلی دیٹ از اویٹڈ. وہ جیسے ہی آ جائے گی اس کے اوپر ہم باقاعدہ فالو اپ کر رہے ہیں, تو یہ مرجر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ملک ابرار صاحب, آپ کا ہجوم اتنا ہے کہ مجھے پیچھے سے منسٹر صاحبہ ویسے ہی نہیں نظر آ رہے. جی شکریہ. سردار نبیل گبول صاحب سپلیمنٹری. مہربانی. تھینک یو اسپیکر صاحب. میرا سپلیمنٹری کویشچن یہ ہے کہ آج پتہ چلا ہے کہ آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسٹار لنک جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی,
جس پہ ہمارے آنریبل چیئرمین نے یہ سوال بھی کیا اور منسٹر صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ جو اسٹار لنک ہے وہ شاید دسمبر تک جو ہے اپروو ہو جائے گا ان کا جو آئی تھنک کانٹریکٹ ہے واٹ ایور. بٹ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور بھی کمپنیز آئیں تاکہ کمپٹیشن ہو. اور اگر اور کمپنی کے انتظار میں یہی حال ہوگا جس طرح امین الحق صاحب نے کہا کہ ٹیلینور اور یو فون کا مرجر 1 سال پہلے ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی منسٹری کو چاہیے کہ اس کے اوپر اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کریں. اسٹار لنک از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آئی تھنک یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انٹرنیٹ کے. جی منسٹر فار آئی ٹی. تھینک یو فار دا کوشچن. دیکھیے میں سب سے پہلے تو وضاحت کرنا چاہوں گی, میڈیا بھی موجود ہے, کہ یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ کسی اور کمپنی کا انتظار ہو رہا ہے اسٹار لنک کے اپروول کے لیے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. اسٹار لنک کی ڈاکیومنٹیشن اپنی جو پاکستان میں دنیا میں جو لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس ہیں, لیو سیٹلائٹس کی ریگولیشنز ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ ابھی بن رہی ہیں. مگر ہم نے پھر بھی اسٹار لنک کو ایک پروویژنل NOC دیا تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد سروسز کو پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کریں. تو اس چیز کی کلیئرٹی لائی جائے کہ کسی کا انتظار نہیں ہو رہا, مگر ہماری ایک اوپن اسپیس پالیسی ہے. جیسے ہی ریگولیشنز آئیں گی ہمیں اور کمپنیز نے, جس میں مختلف ممالک کی کمپنیز ہیں انکلوڈنگ چائنا, انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں, تو اس کے انڈر ان کی بھی لائسنسنگ ہوگی. ایک کامن ہیلدی مارکیٹ پریکٹس ہے کہ جتنے پلیئرز آئیں گے اتنی بہتر کمپٹیشن ہوگا, اتنی بہتر پرائسنگ ہوگی, اتنی بہتر سروسز ہوں گی. تو ایک جنرل بات ہوئی تھی, کنڈیشنلٹی بالکل نہیں لگائی گئی تھی. سر دوسری بات یہ ہے کہ جو نومبر دسمبر کی بات تھی وہ یہ ہے کہ اسٹار لنک کو جس دن لائسنس ایشو ہوگا وہ آج ہوتا ہے, 2 ہفتے میں ہوتا ہے, 4 ہفتے میں ہوتا ہے. یہ PTA اور تمام ریگولیٹری پروسیس اس کے پیچھے چل رہا ہے. اس کے بعد اٹ نیڈز اراؤنڈ 5 months 6 months کہ اس کی جتنا بھی رول آؤٹ ہے, انہوں نے اپنا جو اکوپمنٹ لگانا ہے, انسٹال کرنا ہے, گھر تک ایک انڈیویجول اس کو کب سبسکرائب کر سکتا ہے, وہ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں اویلیبلٹی ہوگی. مگر یہ ڈیٹ جو ہے نہ لائسنس کی ہے نہ کسی اور چیز کی ہے. لائسنسنگ پروسیس انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا. تھینک یو. جی ہم پہلے کویشچن پہ آ جاتے ہیں. کویشچن نمبر 57. شرمیلا صاحبہ آپ پلیز وہ کویشچن ریپیٹ کر دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب 1 سیکنڈ. شرمیلا صاحبہ جی منسٹر فار پارلیمنٹ. بس سر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ منسٹر کلائمیٹ چینج نے مہربانی کی ہے, وہ تشریف لے آئے ہیں, تو دونوں سوال ان کے اگر لے لیں پہلے تو مہربانی ہوگی. دونوں سوال پہلے لے لیں, کیا مطلب؟ ابھی یہ ان کا آیا ہے. جی کویشچن نمبر 57 میں آپ پلیز شرمیلا صاحبہ ریپیٹ کر دیجیے اپنا کویشچن. اسپیکر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیٹ دے آر کمیٹڈ ٹو کلین انرجی اینڈ رینیویبل انرجی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو آر نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز, جس کے تحت انہوں نے رینیویبل انرجی کو لے کے جانا ہے 30% تک 2030 تک. لیکن اس کے برعکس سر جو نیٹ میٹرنگ پالیسی کے حوالے سے حکومت نے یو ٹرن لیا ہے اور کنزیومرز کو پریشان کیا ہے بائی سلیشنگ بیک 27 روپیز پر یونٹ سے وہ 10 روپے پر یونٹ پہ لے گئے, وچ از اے 63% ڈکریز. یہ اس کو ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں, انویسٹر کو ڈسکریج کر رہے ہیں سر. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے گرین انرجی کے حوالے سے اس پہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا. تو یہ کس طریقے سے یہ ریورسل جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور آیا ان کی پالیسی ہے کیا؟ جی منسٹر فار کلائمیٹ چینج مصدق صاحب. جی سر یہ سوال کویشچن نمبر 57 جو ہے یہ ہماری فاسل فیول نان پرولیفریشن ٹریٹی کے حوالے سے ہے, الیکٹریسٹی پالیسی کے حوالے سے نہیں ہے. اور اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں. یہ اسمال آئلینڈس ٹریٹی بھی کہلاتی ہے, نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے, اور پاکستان اس ٹریٹی کا سگنیٹری نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پاس 19 کے قریب ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں جس میں ہم بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ ون آف دیم. میڈم کا جو دوسرا سوال ہے بجلی کے حوالے سے, بجلی کی پالیسی کے حوالے سے,
وہ اس سوال سے تعلق نہیں رکھتا سر. جی شرمیلا صاحبہ. شرمیلا صاحبہ. جی سر میری گزارش یہ ہے ان کے جواب سے ہی میں نے سوال بنایا ہے. یہ جواب دے رہے ہیں however the Ministry of Climate Change and Environmental Coordination remains committed to clean energy transition as outlined in Pakistan's national determined contributions. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ کمیٹڈ ہیں ٹو کلین انرجی ایز پر پاکستان's national determined contribution, تو آپ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں نیٹ میٹرنگ پہ؟ ان کے سوال سے میں نے جواب نکالا ہے. یہ کون سا الگ سوال ہے؟ جی مصدق صاحب. جی سر, ہمارے منسٹر آف انرجی سردار صاحب جو ہیں وہ اس سوال کا کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں. میں دوبارہ دے دیتا ہوں. اب سے پہلے جو ہماری پالیسی تھی اس میں وہ لوگ جو سولر استعمال کر رہے تھے ان کا جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ تقریباً 12 سے 16-18 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی تھی. اب جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں یہ تمام انویسٹمنٹ جو کریں گے وہ 3 سے 4 سال میں واپس آ جائے گی. ایسا نہیں کیا گیا کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو ریورس کر دیا گیا ہے. صرف ایک ریزنیبلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں, آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہیں, کیونکہ جب آپ نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں تو آپ بجلی سرکار کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو ریٹرنز ہیں وہ ریزنیبل ہونے چاہیے. اس وجہ سے اس ریزنیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 12 سے 16 مہینے کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 4 سال کے اوپر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس ریٹرن کے ذریعے. اس کے علاوہ ایک بات جو کئی مرتبہ منسٹر صاحب نے جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے, اگرچہ نیٹ میٹرنگ اور سولر فیوچر ہے, مگر ہماری کیونکہ آلریڈی کمٹمنٹس ہیں, یعنی ہم نے بجلی خریدنی ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ بجلی نہیں خریدتے تو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. اس وقت جو بجلی کی پیداواری قیمت ہے وہ 30 روپے ہے. اس 30 روپے میں جو صرف بجلی پیدا کرنے کی قیمت ہے وہ 10 سے 11 روپے ہے. باقی 19-20 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہمیں دینے پڑتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جب ہم نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی بجلی خود بنانا شروع کر دیتے ہیں تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یعنی بجلی نہ لینے کی جو قیمت ہے وہ تمام صارفین, دیگر جو صارفین ہیں ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اب دیگر صارفین کون ہے سر؟ دیگر صارفین وہ ہیں جو 15 سے 30 لاکھ روپے سولر اپنی چھت پہ لگانے کی اہلیت نہیں رکھتے. یعنی وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنی چھت کے اوپر سولر لگاتے ہیں, اور اس کی قیمت وہ لوگ جو غریب بستیوں میں رہتے ہیں جو سولر نہیں لگا سکتے وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, پالیسی ریاستی صرف ان کو سرو نہ کرے بلکہ غریب لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرے, امیر لوگوں کی بھی زندگی میں سہولت پیدا کرے, اور سب سے زیادہ اہم چیز کہ آہستہ آہستہ ہم جو ٹرانزیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے سولر کی, ونڈ کی, گرین انرجی کی, اس طرف جائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ہم نے یہاں پہ جواب لکھا ہے اس کا تعلق صرف بجلی سے نہیں ہے. اس میں ریفارسٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, اس میں ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرا کو ختم کرنے کے پروجیکٹس ہیں, یہ مارگلا کی جو پہاڑ جو بالکل ننگے ہو چکے ہیں دوبارہ سے ان کو آباد کرنے کے پروگرام ہیں. اس طرح ہمارے پاس بہت سے ایسے کاربن سیکوسٹریشن کے پروگرامز ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پروگرامز ہیں جن کو ہم تمام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ پیسے بھی موبلائز کر رہے ہیں اور پاکستان میں پروجیکٹس بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ جب چاہیں گے تو میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ لانگ ٹرم میں وی آر کمیٹڈ ٹو سیونگ دا کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ, اس حوالے سے جو پروگرامز ہیں اگر آپ سوال کی شکل میں یا آپ اگر سر حکم کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ان کی تمام تفصیلات اور اسٹریٹجی پیش کر دیں گے. جی سپلیمنٹری ہنا ربانی خان صاحبہ. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I would please request that if you would just bear with me for a bit on this question, because I think یہ جو سوال ہے یہ
پاکستان میں پالیسی میکنگ میں جو انٹلیکچوئل نیولی اپوائنٹڈ منسٹر فار کلائمیٹ چینج، آئی ووڈ لائک یور اٹینشن. آئی ڈونٹ نو ان کو سزا ملی ہے یا ان کو جزا ملی ہے کہ ان کو پیٹرولیم منسٹری سے یہاں پہ یہ منسٹری دی گئی ہے، بٹ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تھی تو کلائمیٹ چینج واز آن دا فور فرنٹ آف ناٹ اونلی آر ڈپلومسی بٹ آلسو پاکستان واز بریکنگ فرنٹیئرز ٹو کریٹ ایگزامپلس فار گڈ پالیسی ان ٹرمز آف environment management and climate change. Mr. Speaker, میں کیوں کہتی ہوں کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے of the intellectual decay, of the moral decay and the bureaucratic decay that is in policy making in Pakistan. یہ جو جس چیز کا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج میں کمٹمنٹ ہے، ہم نے کلین انرجی آگے لے کے جانی ہے، اور دوسری طرف آپ ایک پالیسی دیتے ہیں جو کہ 10 سال پرانی پالیسی ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے خود مفت میں وداؤٹ اینی کیپیسٹی پیمنٹ، وداؤٹ اینی پیمنٹس ٹو بی میڈ ٹو آئی پی پیز، جب حکومت پاکستان آئی پی پیز لگوا رہی ہے سولر سیکٹر میں اور ایک آئی پی پی آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے جس کی ایک کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، وہ سب کچھ کے علاوہ the question, sir, I'm coming to the question, I'm just telling what is the basis of the question. The basis of the question is then how can the same government say that those people who are giving you free solar energy are actually milking the poor and are against. آپ نے بیسکلی پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وابڈا یہ کہہ رہا ہے یا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تمام کی تمام انفیشنسیز، ہماری تمام کی تمام لائن لاسز، ہماری تمام کی تمام whether you call it corruption or inefficiencies or just lack of care should be paid by the consumer and they should not have a way out. You want hostage customers, and because you cannot have hostage customers with this current policy, you have decided that you will. Sir, this is extremely problematic because کیا آپ نے وہ جنکوز بند کر دیے جن کو جو انفیشینٹ ہے؟ کیا آپ نے وہ آئی پی پیز جن کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے وہ بند کر دیے؟ نو. You've gone to make sure that the hostage clientele of diminishing literally, you know, a ministry which is actually the most inefficient ministry must continue. So how do they explain جب آئی پی پیز سولر آئی پی پیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس ملک میں جو اس وقت تک بند نہیں ہوئی؟ How do you explain free solar investment free energy coming? مصدق صاحب پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوشچن بھی ذرا بریف ہو اور جواب بھی بریف ہو بیکاز ابھی باقی ممبران نے بھی پوچھنے کوشچن. جی سر سوال جو پوچھا گیا اس کا تو جواب میں نے 5 سیکنڈ میں دے دیا. اب جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا تعلق اس سوال سے نہیں ہے جو لکھا گیا تھا تو پھر لمبا ہو جاتا ہے، سوال بھی لمبے ہو جاتے ہیں، جواب بھی لمبے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کی سربراہی ہے، آپ جیسے جیسے مجھے دعوت دیتے جائیں گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. سر مناسب وقت میں دے دیجیے. جی انشاءاللہ کوشش کروں گا مناسب وقت میں. یہ کمبینیشن ہے بیسیکلی آپ کا اور پاور منسٹری کا، دونوں کا کمبینیشن بن رہا لگتا ہے. جی سر. سر وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو مناسب وقت میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. سب پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے کہ پیٹرولیم سے ہٹا کے یہاں لے آئیں. دیکھیے اگر تو آپ ایلیٹ کیپچر پہ یقین رکھتے ہیں اور اگر تو آپ کرپشن پہ یقین رکھتے ہیں پھر تو یہ سزا ہے. لیکن اگر جیسے میڈم شہری رحمان صاحبہ کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک لیڈرشپ دی کلائمیٹ کو، یا جیسے میڈم خود بلیو کرتی ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، اگر اس آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ جزا ہے. تو یہ فیصلہ اب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے. آپ سائڈ چوز کر لیں کہ ایلیٹ کیپچر اور کرپشن کی سائڈ پہ گرنا ہے یا آپ نے پلانٹ کو ریسٹور کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اور جیسے کہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ دکھائی گئی ہے ماضی میں، وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ دکھانی ہے تو پھر یہ جزا ہے. ہمیں تو جزا لگتی ہے، باقی میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. دوسرا سوال دوبارہ سے آئی پی پیز کے حوالے سے آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے تھے. ان دونوں معاہدوں کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سرکار بجلی خریدے یا نہ خریدے سرکار کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہوگی. یہ معاہدے صرف پی ایم ایل این نے نہیں کیے تھے، یہ معاہدے پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے اور ہم نے بھی کیے تھے. اب اس کی اور پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں. اب اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز یہ ہے کہ جب آپ
ایک کارخانہ بجلی کا لگانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 20% تو ہوگی انویسٹر کی اس میں انویسٹمنٹ، یعنی $100 ملین میں سے $20 ملین تو انویسٹر لگائے گا، $80 ملین جو ہے وہ بینک دے گا. اور وہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں بینک کو کہ بینک دے وہ پیسے چونکہ جو قرض ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اگر 100% انویسٹمنٹ سے بجلی کے کارخانے لگائے جائیں تو بجلی کا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی $100 ملین کے کام میں $80 ملین تم ہمیں قرض میں دے دو، تو بینک کہتا ہے کہ اگر سرکار نے تمہاری بجلی نہ خریدی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تم بھی بینکرپٹ ہو جاؤ گے، ہم بھی بینکرپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں بجلی تو صرف سرکار خریدتی ہے. تو وہ کہتا ہے بینک کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں $80 ملین، لیکن تم لکھوا کے لاؤ سرکار سے کہ اگر سرکار نے بجلی نہ بھی دی تو وہ قرض کو پروسیس کرنے کے پیسے دے گا اور انویسٹرز کو کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ریٹرن دے گا. یہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کریں، مان لیں کہ آپ نے یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، تو کوئی بینک پیسے نہیں دے گا، تو کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں لگے گا. تو 2013 میں جیسے 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، آج تک 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی چلی جاتی. یہ تو ہو گیا دوسرا جواب. اگر آپ روک دیں تو میں رک جاؤں گا، ورنہ جواب تو ابھی میں نے باقی بھی 2 دینے ہیں. جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے رک جاؤں سر. جی میرا خیال ہے آپ رک جائیں، بعد میں ہم ڈیٹیل یہ آپ ایک میٹنگ کر لیجئے ہنا صاحبہ سے اور شرمیلا صاحبہ سے اور ان کو ذرا فردر ایکسپلین کر دیجئے گا. ہاں نہیں، میٹنگ کر کے تو ان سے ذرا سا ایکسپلین کر دیں. جی اختیار بیگ صاحب سپلیمنٹری. سر یہ مصدق صاحب از اے ویری گڈ اوریٹر اور انہوں نے ایکیڈمک اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں ایک گھریلو صارفین کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتلانا چاہوں گا کہ جب سولر ٹیلی میٹرنگ لگانا شروع ہوا تو اس وقت کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے 29 روپے کو ہم 30 روپے کر دیں گے، اس کا ری پیمنٹ آپ کا جو 2 سال کا ہے اس کو ہم 10 سال پہ لے جائیں گے. لوگوں نے قرضے لے کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بالیاں بیچ کے بچیوں کی، انہوں نے بجلی کے بل افورڈ کرنے کے لیے سولر پینل جو اس وقت بہت مہنگے تھے لگائے تھے، اور 29 روپیز پہ ان کو اتنا بل پہ ایڈجسٹمنٹ مل جاتا تھا کہ وہ افورڈیبل بل بن جاتا تھا. میں ایگری کرتا ہوں سر. آخری بات سے، مگر جو نیپرا کا لائسنس ہے نا جب تک ہے جی وہ تب تک تو یہ ویلڈ رہے گا. اور دوسرا گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے کیبنٹ نے اپروو ابھی نہیں کیا فی الحال. پر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. نیپرا نے لائسنس دیا تھا 7 سال کے لیے. وزیر موصوف صاحب اویس صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پرانے ٹیلی میٹرنگ پہ نہیں لاگو ہوگا، نئے جو لوگ آئیں گے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. دیٹ از فائن، کریکٹ ہے بالکل. لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے جو 7 سال کے تھے تو کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ ختم ہونے والے، کچھ 3 مہینے میں 6 مہینے میں ختم. سوال کیجئے. تو سر یہ تو سب کے اوپر آپ نے جو 29 روپے کا ہے اس کو 10 روپے پہ لے آئے اور 10 سال کی ری پیمنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کری ہے. انویسٹمنٹ میرا ہے بٹ انویسٹمنٹ کی جو ریٹرن پیریڈ ہے وہ حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہے. تو آپ پھر آگے سے تو انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ تو سر یہ تو آپ کی پھر وہ جو شرمیلا صاحب نے کہا کہ گرین انرجی کا جو آپ کا پرامس ہے کہ ہم 50% تک لے جائیں گے 2030 تک، وہ کیسے پورا کریں گے؟ یہ سولر اور ونڈ پاور جو ہے رینیویبل انرجی کے سوال. سر میرا صرف یہی سوال ہے کہ یہ وزیر موصوف نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ پرانے جو لگے ہوئے ہیں سولر پینل ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، نئے پہ ہوگا. اور اب بات سننے میں آ رہی ہے کہ جی وہ 7 سال کا جو لائسنس ہے وہ ختم اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی اپلیکیبل ہوگا. اس چیز کو کلیریفائی کر دیں بس. جی مصدق صاحب. جی پہلے تو میں ہاؤس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس تمام تنقیدی جائزے کے باوجود پورے پاکستان میں
7 سے 8 रुपए बिजली की कीमत कम हो गई है 1 साल में। इस वजह से ये मुबारकबाद मैं अपने दाएं जाने बैठे हुए दोस्तों की तरफ से भी उनको भी दूंगा, अपने बाएं जाने बैठे हुए दोस्तों को भी दूंगा, और बिलखसूस अपने दोस्त मिर्ज़ा साहब को दूंगा जो इस मुल्क के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि इंडस्ट्री की कीमत के बिजली की कीमत में जो घटाव है वो डोमेस्टिक से भी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अब चलेगी, कारखाने शिफ्टें चलेंगी ज़्यादा, लोगों को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके नतीजे में एक्सटर्नल डेफिसिट कम होगा, उसके नतीजे में मुल्क की जीडीपी में इजाफत होगी, यानी बुनियादी तौर पे महंगाई घटेगी और लोगों को नौकरी मिलेगी। जो काम 20 साल में नहीं हो सका, 10 साल में नहीं हो सका, वो 1 साल की हुकूमत में 8 रुपए बिजली की कीमत कम कर दी गई। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम तनकीद के बावजूद। दूसरी बात यह है साहब कि मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह, मुझे मालूम है, मुझे मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है इनके पास जाके, इनकी एंटरप्राइजेस देख के। इनको मालूम है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन हम पे फ़र्ज़ है। तो वो लोग जिनका 7 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी सोलर लगा चुके हैं, उन पे तो ये कानून नाफिज ही नहीं हो रहा। ये 1 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा हम कह चुके हैं कि वो लोग जिनने उस वक्त की पॉलिसी के मुताबिक सोलर लगाया था, उनको उसी पॉलिसी की मुताबिक से पैसे मिलते चले जाएंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ नए लोग जो अब लगा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों पे नए रिटर्न्स जो हैं वो लागू होंगे, और लोग लगा रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? अगर लोग 3 साल में अपनी बिजली के बिल की घटाव के ज़रिए जो छत पे सोलर लगा हुआ है उसकी कीमत अदा कर पाते हैं, तभी लगाते हैं ना। तो इस वजह से पाकिस्तान के लोग आज भी सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगाने की रफ्तार में कमी नहीं आई है। आ गया जवाब आ गया। प्लीज़, मैंने दुआ करानी, मुझे अभी पता चला हमारे जी आ गया जवाब आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैं प्रोफेसर मौलाना गफूर हैदरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा, मुझे नहीं पता था, हमारे दोस्त साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब की वालदा साहबा इंतकाल फरमा गई हैं, तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ प्लीज़ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिना व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन जी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जी, सब्र जमील अता फरमाए आपको। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट अंजुम अकील साहब, नॉट प्रेजेंट हैं जी। अंजुम साहब, क्वेश्चन नंबर 60 सर। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर, ये जो रोज़ाना मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से फ़ोन आती है कि आपका बच्चा हमारे पास है और इतने पैसे भेजें, फ़ोन नंबर भी साथ आता है, तो ये दिन ब दिन ये क्राइम बढ़ रहा है। इसके लिए हमारी PTA और हमारी हुकूमत क्या कर रही है? जी, ये फ़ोन कोई थ्रेटनिंग फ़ोन भी आते हैं, इस तरह का बड़ा एक नया सिलसिला चला जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जिस मसले की तरफ बात की है और जो सवाल पूछा है, बुनियादी तौर पे ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो साइबर क्राइम्स के शिकायत हैं वो बढ़ रही हैं, उनकी जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम के ये जो केसेस हैं जिस इस मद में आते हैं वो बिल्कुल रिपोर्ट होते हैं। और हमारे 2 इदारे ऐसे हैं कि जो कि इसमें एक्शन लेते हैं। एक हमारा जो है वो PTA है और दूसरा जो है वो FIA है। FIA के पास बराह रास्त जो शिकायत जाती है बाज़ औक़ात पुलिस के ज़रिए, और हमारा जो साइबर क्राइम विंग है वो इनको टेकअप करता है, और उसके बाद जो साइट्स ऐसी हैं जिनके ज़रिए इस तरह के फ्रॉड होते हैं वो PTA के ज़रिए बंद कराई जाती हैं। हमारे पास वो इक्विपमेंट और गैजेट्स मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनकी मदद से हम इन साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। शुक्रिया सर जी। सप्लीमेंट्री शाहिदा रहमानी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब।
بالکل یہ ہمارے نمبرز پہ آئی ڈی بنا کر اور دوسروں کو کال کی جاتی ہے کہ اور اسی طرح بھی ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ایسا ہوا, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ دوسرے نمبر پہ میسج جاتا ہے اور کہ وہ ہماری ہی آئی ڈی لگی ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے لون لینا. فار ایگزامپل یہی میری ایک کولیگس سے کہا گیا کہ مجھے پیسے لینے, پھر ہمارے ڈفرینٹ کولیگس سے کہا گیا, وہ مجھے کال کر رہے ہیں تو پھر وہ کال میں اٹینڈ نہیں کر رہی ہوں. تو میں یہ مطلب ہمارے لیے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے. ایک اور میری آنریبل کولیگس یہاں آج آئی نہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں آؤٹ آف کنٹری تھی, ان کا میسج آیا کہ جی مجھے ارجنٹ اتنے پیسے چاہیے. پھر میں نے انہیں کال کی تو وہ اٹینڈ نہیں کری. نمبر بھی وہی ہوتا ہے, پورا ہیک کر لیا جاتا ہے واٹس ایپ. تو یہ ہم سب کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے. اور اچھا جب اس پہ شکایت کی جاتی ہے FIA میں یا دیگر تو اس پہ کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب. سر آنریبل ممبر نے جس طرح بات کی ہے, دیکھیں اس میں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سائبر کرائم ونگ ہمارا اس پہ کام کر رہا ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پبلک میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح کی جو کالز ہوتی ہیں ان میں بغیر آپ اس کی تصدیق کیے بغیر, جیسے خود اپنے سوال میں انہوں نے بتایا کہ جن واقعات کا ذکر کیا کہ بغیر تصدیق کے کسی بھی ایسے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر نہ کی جائے. کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیں انہیں ہیک کیا جاتا ہے. کوئی ایک آپ کو ان نون میسج آئے گا, کوئی آپ کو فائل یا ڈیٹا بھیجا جائے گا, آپ اس کو اگر کھولیں گے تو واٹس ایپ آپ کا ہیک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس واٹس ایپ سے باقاعدہ میسج جو ہیں جتنے نمبر اس میں فیڈ ہوتے ہیں انہیں بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. لیکن اگر آپ کال کریں گے تو ڈیفینیٹلی جس بندے نے ہیک کیا ہوتا ہے وہ کال پہ آپ کو جواب نہیں دے گا. تو سب سے پہلا ٹیسٹ اس طرح کی فراڈ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ تصدیق کیے بغیر, بات کیے بغیر, کوئی بھی آپ کو آپ کا قریب ترین عزیز ہو, دوست ہو, ساتھی ہو, فیملی کا کوئی بندہ ہو, اسے بات کیے بغیر, کنفرمیشن کے بغیر پیسے ٹرانسفر نہ کیے جائیں. اس کی پراپر اویئرنیس ہم پیدا کر رہے ہیں اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں. ابھی سر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے تاکہ انڈیپینڈنٹلی اس طرح کے تمام کیسز کی روک تھام کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں پکڑا جائے. تھینک یو. جی سپلیمنٹری عبد القادر پٹیل صاحب. تھینک یو سر. سر جس طرح وزیر صاحب نے فرمایا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جس کا انہوں نے کہا کہ ابھی دعا کے لیے اچھا ٹھیک قیام ہوا ہے. سر گزشتہ کچھ دنوں سے میں اسی سلسلے میں ایک سب کمیٹی کو کنوین کر رہا تھا. یہ بڑا مشہور کیس تھا ارمغان والا جو. سر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا وزیر موصوف سے, جو میرا تجربہ ہے اس کی 2-3 میٹنگز میں کر چکا ہوں, ہمیں 60 سے اوپر لیپ ٹاپ اس میں FIA نے برآمد کی, 60 سے زیادہ ہے. سر 2 مہینے ہو گئے, ہمارے سائبر کرائم کے ماہرین کا یہ حال ہے کہ آج 2 مہینے تک ان کو لیپ ٹاپ ابھی تک ان سے کھلتے ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں. سر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور سوال بھی میرا یہ ہوگا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کرائم, سائبر کرائم جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے ادر کرائمز کو. یہ دوسرے جو جرم ہیں ان کا تو ہمارے پاس ٹریڈیشنلی طریقہ کار ہیں, پولیس ہے جی ٹھیک ہے, FIR ہو گئی سزا. لیکن سائبر کرائم جتنا سوفسٹیکیٹڈ کرائم ہے اس سطح کے ہمارے پاس ماہرین بالکل بھی نہیں. اب چونکہ میرا سوال کرنا لازمی ہے تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے سائبر کرائم ونگ میں کتنے ایکسپرٹس ہیں, ان کی قابلیت کیا ہے, کیونکہ جو کرائم کر رہا ہے وہ تو IT ایکسپرٹ ہے اور آپ اگر کسی کو ملازمت دیتے ہیں اس لیول کے IT ایکسپرٹ کو تو وہ 25-30-50 لاکھ روپے سے کم نہیں لے گا, ادروائز وہ باہر کام کرے گا. تو ہمارے اس جو تنخواہ کا وہ ہے معیار, جو ہماری تنخواہیں ہیں FIA کی, اس میں آپ اس سطح کے سائبر کرائم کے ایکسپرٹ کو, IT ایکسپرٹ کو کیسے لائیں گے, تو یہ یونٹ آپ کیسے کھڑا کریں گے؟ جی ڈاکٹر طارق. سر FIA کو جو ہمارا سائبر کرائم ونگ ہے وہ بڑا ایفیشینٹلی کام کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے, اور مزید جیسا میں نے کہا چونکہ یہ بڑے ٹیکنیکل اور بڑے یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں اور ان کی سینسٹیوٹی کو اور ان کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے
ہم بھی اپنا ریسورس بھی بڑھا رہے ہیں, اپنی جو ہماری سکلز ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں, اور اسی کے لیے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے, اور اس کے لیے بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین جو ہے وہ گیجٹریز اس میں ایڈ کی جائیں, اور کر رہے ہیں. لیکن جو خاص ایک ایونٹ کا ذکر کیا آنریبل ممبر نے, سر گزارش یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انجنز ہیں جیسے گوگل ہے, جیسے آپ کا جی میل ہے, اگر ان کی کوئی ای میلز ہیں تو ان کے سرٹن پروٹوکولز ہیں, اگر وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ ڈائریکٹ ان تک گھس جائیں ان کی ڈومین میں, ان سے کوئی اجازت لینی پڑتی ہے, صرف وہ انٹرنیشنل پروٹوکولز اور انٹرنیشنل جو ان کی اپنے ایک بائی لاز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. تو باقی انشاءاللہ جن اسپیسیفک کیس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, میں ان تک بھی یہ بات آپ کی پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوشچن عالیہ کامران صاحبہ. جی سر, کوشچن نمبر 61. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. جی سر, میں نے اس سوال کے اندر بلوچستان میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو دور دراز علاقوں تک رسائی اور وہاں کی جو آبادی ہے پسماندہ سر, اس کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جو اقدامات کے متعلق پوچھا تھا, تو ایک سر ایک لمبی چوڑی تفصیل مجھے بتائی گئی ہے. سر میرا سوال یہ ہے ارشد لغاری صاحب, ارشد لغاری صاحب, یہ آپ کے لیے سوال ہے. جی جی سر, میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہمیں بتائی گئی ہے, اس کے نتیجے میں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ وائز جو بینیفیشریز ہیں, جو مستحق اسپیشلی خواتین ہیں, ان کے اندر کتنا سر اضافہ ہوا ہے. اور سر دوسرا یہاں پر انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں 79 خالی اسامیاں جو ہے ان کو پر کرنے کے لیے جو ہے ان کی تقرری کے لیے عمل شروع کیا گیا. تو سر یہ کب تک اسامیاں جو ہیں فل کر لی جائیں گی, اور سر کیا اس کو انشورٹی اس چیز کی دی جائے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو ہی سر اس کے اوپر بھرتی کیا جائے. جی اظہر لغاری صاحب. سر کوشچن نمبر 61 ہے نا سر؟ جی 61 کا. جی سر, اس میں سے یہ ہے کہ بلوچستان کے اس کے لیے چیلنجز تو ہیں ہمیں کافی سارے. وہاں کی ٹرین, وہاں کی آبادی, اس میں ایجوکیشن اور یہ سب کچھ. وہاں پہ بینکس جو ہیں اس کے لیے ان کے وہاں پہ جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ بھی کافی کم ہیں سر. تو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کے لیے تھوڑے بہت مسائل ہیں ہمارے, لیکن وہاں کی جغرافیکل وہ ہے سوشیو, اس کے لیے بھی مسائل آ رہے تھے. لیکن وہاں پہ 157 جو ہے انہوں نے ڈائنامک رجسٹریشن سینٹرز بنائے ہیں, DRCs, اور اس کے تحت یہ سارے جو ہے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے سر. اس کو ہم نے تحصیل لیول پہ بھی وہاں پہ, اور اکارڈنگلی اس کو وہاں پہ آپ کو 25 ہم نے وہاں پہ موبائل یونٹس دیے, جس میں سے 18 پیورلی بلوچستان کے لیے دیے گئے ہیں. اس سے آگے BISP کے اس میں سر انہوں نے پوچھا ہے کہ وہاں جو خواتین ہیں اس میں جو ایگزسٹنگ ممبرز تھے اس میں کیا ایڈیشن ہوئی ہے جن کو ریلیف وغیرہ پہنچا گیا بلوچستان. سر یہ کویشچن یہاں پہ اوریجنل کویشچن میں یہ نہیں پوچھا گیا سر. نہیں بٹ اس سے ریلیٹڈ. جی عالیہ صاحبہ. سر بہت شکریہ سر, بڑی معذرت کے ساتھ. سر میں اتنے سادے سوالات ہیں, اس کا بھی جواب سر, میں شرمندگی سر اس چیز کے اوپر ہوتی ہے, اور سر یہ ڈیفر ہوا ہے, تو میرے خیال میں تیاری ان کو کر کے آنی چاہیے. سر یہ کیا بات ہوئی, انہوں نے جو اقدامات بتائے ہیں سر, ہم اس کو سراہ رہے ہیں. جو ایکسرسائز کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لمبی چوڑی بتائی ہے کہ ایکسرسائز انہوں نے کی ہے. اس کے نتیجے میں صرف اتنا بتا دیں کہ کیا واقعی جو یہ ہدف حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ان مستحق خواتین کو جو دور دراز علاقوں میں سر, کیونکہ فاصلے بہت دور ہیں, تو کیا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت ان کو جو ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے, اور یہ کب تک وہ پوسٹیں فل کر لیں گے. اور اس چیز کی شیورٹی میں نے چاہیے ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو سر اس پہ بھرتی کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ صرف اتنا بتا دیں کہ وہاں کے لوکل لوگ اس پہ بھرتی ہوں گے, تاکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو مطمئن بھی ہو اس چیز کے اوپر, اور سر اضافہ ہونا چاہیے اس کے اندر. جی اظہر صاحب. سر خواتین کو وہاں پہ جو ہے ان تک پہنچنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے اقدامات بتائے یہ کیے گئے ہیں, لیکن اس کا انہوں نے ساتھ میں سوال کیا کہ کتنے نمبرز کا اضافہ ہوا ہے, تو وہ تو میں ڈائریکٹلی نہیں بتا سکتا اس وقت. وہ اگر یہ کہیں کہ تو میں انشاءاللہ چیک کر کے وہ بتا دوں گا. باقی یہ ہے کہ آفیسز جو ہیں جی سر, اس کے نیچے آسٹیریٹی ڈرائیو کے تحت نئے ریکروٹمنٹس نہیں تھی, تو ود ان دا ڈپارٹمنٹ جو ہے
ان کو پروموٹ کیا گیا ہے وہ کہیں تو میں اس کی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں کہ کتنے جو ہیں وہ ممبرس کہاں سے کہاں کس گریڈ سے کس گریڈ میں پروموٹ ہوئے ہیں. وہ تقریباً 100 کے قریب اسامیاں دی گئی ہیں اور لوکلز کے لیے یہ کوئی پروویژن نہیں ہوئی کہ لوکلز کو رکھا جائے. میں رفیع اللہ صاحب کو نیکسٹ سپلیمنٹری دیتا ہوں, مگر تب تک اگر یہاں کوئی BISP کا کوئی صاحب بیٹھے وہ آپ کو لکھ کے چٹ بھیج دیں کہ پہلے کیا تھا خواتین, اگر نہیں ہوگا تو پھر سپلیمنٹری ہم کرا لیں گے یا فریش کویشچن دے دیں گے. مگر اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے کوئی BISP کی طرف سے, BISP کی طرف سے کوئی بیٹھا ہوا ہے, لکھ کے دے دیجئے آپ ان کو. یہ جو سوال انہوں نے ریز کیا ہے جی, تب تک رفیع اللہ صاحب کا سوال لیتے ہیں اور جب وہ آ جائے گا لکھ کے تو ہم یہ سوال کے بعد بھی لے لیں گے آپ سے. جی رفیع اللہ صاحب سپلیمنٹری. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ ایک بہت بہترین پروگرام ہے. معذرت کے ساتھ ہمیشہ ان چیزوں کو اس طریقے سے پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اگر اس کو ہم سیاست سے باہر نکال کر اور اس ادارے کو لے کے چلیں تو میرے خیال سے یہ بہترین دنیا ورلڈ وائز ریکگنائز پروگرام ہے کہ یہ مانا گیا ہے. صرف دوبارہ بات وہی ہے کہ آپ چیئرپرسن بناتے ہیں, میڈم شازیہ بیٹھی ہیں, یہ بہتر طریقے سے اس کو پھر اگین وہی ہوتا ہے کہ ایک منسٹری کے تابع پھر ایک دوسرے کے تابع وہ کام کرنے کو جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے دیا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے ہر جگہ ہمیں جو علاقوں میں جا کے پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں اور ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں مختلف ڈپارٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ یہاں سے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں اگر آپ ایک مرتبہ ان کو فری ہینڈ دے دیں کام کرنے کے لیے, اگر اس منسٹری کے انڈر کام کرنے سے کوئی ان کی پالیسیز سے مجھے بتا دیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنا فرق آیا غربت میں. آپ اتنا لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو غربت کی کمی 5 سالوں میں کتنی آئی ہے اس کا آنسر دے دیں بس. جی اظہر لغاری صاحب. سر جو پہلا ہے اس میں تو جواب ہاں میں ہے کہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. باقی کتنے پرسنٹ آئی ہے وہ میں ابھی آپ کو پوچھ کے بتا دیتا ہوں سر, کیونکہ پرسنٹیج وغیرہ کہیں پوچھی نہیں گئی. انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہے, اس میں جواب ہاں میں ہے. آگے فردر جو ہے اس کے لیے جو انیشیٹوز ہیں جو چل رہی ہیں اسکیمز وہ ساری کہیں تو میں رفیع اللہ صاحب کو بات کر دیتا ہوں. یہ جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب. جی سر, گزارش یہ ہے کہ منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن کے تحت جو BISP پروگرام ہے یہ پاکستان کا صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مانا ہوا آئیکانک پروگرام ہے, اور اس سے جو بینیفٹس ہو رہے ہیں ہماری اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جو کہ بلو پاورٹی لائن ہے وہ بے انتہا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کی صرف میں جیسے پہلے عرض کی پوری دنیا میں تعریف کی جاتی ہے. باقی جو ہمارا پاکستان بیت المال ہے وہ بھی اسی وزارت کے تحت پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو نادار مریض ہیں ان کی دوائیاں, ہمارے وہ لوگ جنہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے, میڈیکل اکوپمنٹس وہ سارے دیے جا رہے ہیں. تو اس وزارت کے تحت جو اقدامات مختلف ادوار میں رہے ہیں, میں کوئی کریڈٹ صرف اپنی اس گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا, اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ہمیشہ جو ہے اور ابھی بھی جو ہیں ان کی سربراہ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور بہت کامیاب اور بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. تھینک یو سر. جی شکریہ. جی نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سومرو صاحبہ. ناٹ پریزنٹ. جی نیکسٹ کویسچن نوید عامر صاحب. نوید عامر صاحب بجرانی صاحب. نوید عامر صاحب بھی ناٹ پریزنٹ. اچھا جی آ گئے, تشریف لیں. جی نوید صاحب. اس کو ڈیفر کر دیں. جی اس کو ڈیفر کر دیں. نہیں کیوں ڈیفر کیوں کر دیں؟ تیاری نہیں کی تو ہم 4-5 منٹ کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں. آپ پڑھ لیں جلدی سے, تیاری کر دیں. اپنا رفیع اللہ صاحب ہیلپ کریں. جی نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ناٹ پریزنٹ. نوید صاحب ہمیشہ بہت تیاری کی ہوتی, آج کیا ہو گیا؟ آج کہیں ذہن کہیں اور ہے. جی نیکسٹ کویسچن ملک محمد عامر ڈوگر صاحب. ملک عامر ڈوگر صاحب.
not present. Shazia Sobia Aslam Somro Sahiba, not present. Dr. Muhammad Farooq Sattar Sahab, not present. Rai Hassan Nawaz Khan Sahab, Rai Hassan Nawaz Khan Sahab, not present. पेज नंबर 21 पे राय साहब 68 नंबर। पहली दफा नहीं है। पेज 21, पेज 21 ये क्वेश्चन नंबर 68 जी, क्वेश्चन 68 जी जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान ने ये तहत ज़मीनें अलॉट की गई हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये काश्तकारों को मिलती, छोटे काश्तकारों को, लेकिन ये 10-10 हज़ार एकड़ के प्लाट बड़े बड़े लोगों को दिए गए हैं, क्या ये सही है? जी मुसद्दिक साहब। सही है। सवाल तो जो है ये फंडिंग ऑफ रिचार्ज पाकिस्तान के मुतल्लिक था। मुझे थोड़ा सा समझा दें, मुझे सवाल नहीं समझ आया जी। वो एक्चुअली राय साहब तसल्ली से पढ़ लें, इसको थोड़ी देर के लिए डेफर कर दूं। चलो ठीक है जी। नवीद साहब तैयार हैं आप? जी एक ख़त्म हो रहा है 2 मिनट में, 2-3 मिनट रह गए। जी नवीद साहब। जी जनाब स्पीकर, थैंक यू। आपने इस क्वेश्चन पे सप्लीमेंट्री अभी आता है, सप्लीमेंट्री दे देता हूँ उस पर करिए। जी जी नवीद जनाब साहब। स्पीकर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये जो नौजवान कामयाब प्रोग्राम था, इसका क्राइटेरिया क्या था और उसमें माइनॉरिटीज़ को कितने % जो है अकोमोडेशन की गई, कितने % कोटा था माइनॉरिटीज़ के लिए और जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए? थैंक यू। जी डॉक्टर तारिक फजल साहब। जनाब स्पीकर, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इट वाज लॉन्च इन 2013 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, और ये भी जैसे पहले मैंने भी अर्ज़ की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया, ये भी पाकिस्तान का बड़ा एक आइकॉनिक और बड़ा कामयाब प्रोग्राम है और बुनियादी तौर पे ये रिवॉल्व करता है 4 E's, और उस 4 E's में एक एजुकेशन है, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक एंगेजमेंट है और दूसरी चौथी चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट है। और इसमें तफसीलात बड़ी लंबी हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे दौर में यूथ की एजुकेशन के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप स्कीम्स वगैरह, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स तकरीबन 25 करोड़ से ज़ायद, और फिर एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस एग्रीकल्चर लोन जो हैं 223 बिलियन के ये दिए गए। 3,50,000 जो इसमें नौजवान हैं उन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया और बिला तफरीक इसमें कोई हमने ये नहीं किया कि माइनॉरिटी को इसमें हमको डिप्राइव करें। और उसके साथ साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, फिर सर नेशनल यूथ काउंसिल जो है वो एक तश्कील दी गई है और इसकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चल रही हैं। एनवायरनमेंट में हमने काफ़ी सर इस पर काम किया है और नौजवान कम्युनिटी को पाकिस्तान की एनवायरमेंटल उसके लिए चेंज के लिए काफ़ी एम्पावर भी किया है और एंगेज भी किया है, और इसमें कोई तशख़ीस नहीं है। हर तरह से, हर सूबे से, हर कम्युनिटी से नौजवानों को इसमें हमने वो टैकल किया है सर। थैंक यू। जी सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसके साथ सप्लीमेंट्री नहीं है पर ऑब्जर्वेशन मेरी है और गिला आपसे और आपके सेक्रेटेरिएट से है। तकरीबन नवंबर और अक्टूबर से मैंने मुतअद्दिद क्वेश्चंस जमा कराए, कईयों को आउटराइट डिसमिस कराया गया और नेशनल सिक्योरिटी या सीक्रेट ग्राउंड्स पे, वो तकरीबन 8 हैं। बकिया जितने क्वेश्चंस हैं वो आज तक पिछले 5 महीनों में यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं आए और ना ही कोई कॉलिंग अटेंशन मेरा लिया गया। या बता दें
کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بالکل بلیک لسٹ کیا گیا ہے آپ کے سیکریٹریٹ نے؟ تب بھی واضح بتا دیں، اور نہیں الاؤ کیا گیا انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیں کہ کیوں نہیں. بہت شکریہ. جی میں نے اس کے اوپر عمر ایوب صاحب ایک ڈیٹیل جواب بنوائے، اتفاق سے وہ کاغذ یہاں رکھے ہوئے تھے کہ کتنے کال اٹینشنز تھے، کتنے کویشچن آپ کے لگے. آپ لوگ ان دنوں میں وہ احتجاج کر کے چلے جاتے تھے تو کویشچنز آتے رہے، ڈیفر ہوتے رہے. جو سیکریسی کا تھا اس کا بھی میں نے لیٹر تھا، میرا خیال ہے شاید مشتاق صاحب گیا یا نہیں گیا، اگر نہیں گیا تو آج ہی آپ کو نکل جائے گا. اس میں ویریس سپیکرز تھے جنہوں نے رولنگ دی تھی. اس میں ہمارے پی ایم ایل این کے ایک سپیکر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، گوہر ایوب صاحب، ان کی بھی رولنگ اس میں ہے. وہ میں آپ کو لکھ کے آج ہی مل جائے گا آپ کو. جی عمر صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اس پہ میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ میں نے کویشچن کیا کیا تھا. میں نے اس پہ ایک کویشچن میرا یہ تھا کہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں، جو آپ کا آرمی، نیوی، ایئر فورس کے بریگیڈیئر رینک اینڈ ابو کے جو آفسرز ہیں، ان کو جو گاڑی الاٹ ہوتی ہے وہ کون سی ہے، اور جو اسپیکرز نے اس کے اوپر رولنگ دی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا پی ایم ایل این کے بھی ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب تھے، وہ آج انشاءاللہ، آج نہیں تو میکسیمم کل آپ کو لکھ کے جواب آ جائے گا انشاءاللہ ان ڈیٹیل. تو انشاءاللہ یو ول بی سیٹسفائیڈ. جی نیکسٹ کویشچن رائے صاحب تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن میں آ جائیں جی صاحبزادہ سبقت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ کویشچن نمبر 69 ہے. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجیے. تھینک یو جی. جناب اسپیکر صاحب، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ تھا، جو جواب دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ ایک سچ سے سٹوری تھی، اور اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ تقریباً 60,000 گھر، 60,000 یونٹس یہ لوگوں کو الاٹ ہو چکے ہیں، اور تقریباً لاکھوں انڈر پروسیس ہے. تو جناب اسپیکر، میرا سپلیمنٹری کویشچن ہے آنریبل منسٹر صاحب سے کہ کیا یہ پروجیکٹ سٹل انٹیکٹ ہے یا اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے؟ اگر یہ سٹل انٹیکٹ ہے تو 1 جولائی 2022 سے اسٹیٹ بینک نے قرضوں کا اجرا روک دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، اگر قرضے نہیں مل رہے، پروجیکٹ بھی انٹیکٹ ہے اور گھر بھی نہیں بن رہے، تو اس سے کیا ڈیولپمنٹل کاسٹ مزید نہیں بڑھے گی؟ اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ ان یوزر ہوگا جس کو وہ 3 مرلے کا مکان مل رہا ہے. تو میرا آنریبل منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس پروجیکٹ کا کیا سٹیٹس ہے اور یہ قرضہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ شکریہ جی. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر، جو آنریبل ممبر نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو بڑا تفصیلی دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ضمنی سوال کیا ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کی طرف سے یہ جو گھروں کا بنا کے دینے کا سلسلہ ہے، یہ صرف کوئی عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور میں شروع نہیں ہوا. یہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور اس سے پچھلے ادوار میں بھی اور اس سے پہلے یہ تمام ادوار میں گھروں کی یہ جو اسکیمز رہی ہیں چلتی رہی ہیں، اور ہاؤسنگ منسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کے پاس بھی کافی اس سلسلے میں ڈیٹا ہوگا، اگر چاہیے ہوگا تو ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے. لیکن اس پروگرام کو مختلف حکومتوں میں مختلف ناموں کے ساتھ ضرور جو ہے وہ چینجنگ کی جاتی رہی. کبھی اس کا نام ایک رہا، کبھی دوسرا. 2020 میں یہ جو پروگرام تھا اس کو عمران خان صاحب کے دور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے نام سے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہا. اور اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا لونز کا سلسلہ جو وہ بند کیا گیا ہے، بند نہیں کیا گیا سر. اس وقت جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کی وجہ سے جتنا زیادہ شیئر ہم اس سیکشن کو دے سکتے ہیں اتنا دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی اسکیمز ہیں وہ بھی ظاہر چل رہی ہیں. اس کو
جیسے میں نے پہلے آپ کو بریف کیا, جو ہمارے پاورٹی منسٹری کی جتنی ان کے ادارے ہیں سبارڈینیٹ, ان کو بھی فنڈنگ چل رہی ہے, ہر ادارے کو جو ہمارا پبلک سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اس میں چونکہ ایک خاص پرسنٹیج ہمارے پاس موجود ہے وہ دی جا رہی ہے, اس ادارے کو بھی بند نہیں کیا گیا, یہ کام کر رہا ہے اپنا. جی شکریہ. Question R is over leave applications. Faisal Amin Khan has requested for grant of leave for 20th March. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed has requested for grant of leave for 20th and 21st March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ibrar Ali Shah has requested for grant of leave from 7th to 11th April. Is leave granted? Granted. Mehtab Akbar Rashidi Sahib has requested for grant of leave from 7th to 11th April. Is leave granted? Granted. Fazal Muhammad Khan Sahib has requested a grant of leave from 7th to 9th April. Is leave granted? Granted. Jamshed Ahmed Dasti has requested for grant of leave from 7th to 9th April. Is leave granted? Granted. Ali Zahid Sahib has requested for grant of leave from 7th to 9th April. Is leave granted? Granted. Shazia Sobi Aslam Sahib has requested for grant of leave for 7th and 8th April. Is leave granted? Granted. Nafisa Shah Sahib has requested for grant of leave for 7th April. Is leave granted? Granted. Omar Farooq Sahib has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Shamsher Ali Mazari Sahib has requested for grant